پہلی بار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی اور دسمبر 2008 میں ایک مرتبہ پھر عوامی لیگ نے الیکشن جیتا تھا. حسینہ واجد کو ایک بار پھر وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا. 2011 میں انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ اب جب ایک حکومت کا ٹینیور پورا ہوگا تو اگلی حکومت لانے کے لیے درمیان میں کوئی عبوری حکومت نہیں ہوگی. جو حکومت ہے وہی الیکشن کروائے گی اور اس کے بعد اگلی حکومت آ جائے گی, یعنی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کا معاملہ کر دیا ختم. فروری 2013 ڈھاکہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے جن میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کرنے والوں کو سزائیں سنائی گئی تھیں اور یہ سزائیں بہت سارے لوگوں کو دی گئی تھیں. اور اکتوبر 2013 میں ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ رانا پلازا کا واقعہ ہے. اکتوبر 2013 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور رانا پلازا بلڈنگ, یہ بلڈنگ جو ہے اس میں ایک حادثہ پیش آیا. 1000 افراد ہلاک ہوئے تھے. گارمنٹ فیکٹریوں میں غیر احتیاطی انتظامات جو تھے ان کی وجہ تھی. بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی حسینہ واجد پر. پھر جنوری 2014 میں الیکشن میں اپوزیشن کا بوائیکاٹ تھا. حسینہ واجد ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہو گئی تھی. 2015 میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی تھی, اس کی جانب سے 2014 کے الیکشن میں ہونے والی جو دھاندلی تھی اس کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوا. دسمبر 2018 عوامی لیگ الیکشن جیتی اور حسینہ واجد مسلسل تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں. اپوزیشن نے اس الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا. اب 2022 بنگلہ دیش 7.2% کا جی ڈی پی ریکارڈ کیا جو کہ دنیا میں تیز ترین تھا. بہت ترقی تیزی سے ہو رہی تھی, لیکن ایک بہت بڑی پرابلم تھی. غریب اور امیر کا فرق جو ہے اس میں بہت واضح اضافہ ہوا. جنوری 2024 میں حسینہ واجد مسلسل چوتھی مرتبہ ایک متنازع الیکشن جیتی. تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس الیکشن کا بوائیکاٹ کیا ہوا تھا. یوں کہیے کہ وہ اکیلی ہی کھیلی اور اکیلی ہی جیت گئی. جولائی 2024 میں طلبہ نے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع کیا. بعد میں یہ احتجاج حسینہ واجد کے استعفے کے مطالبے میں تبدیل ہو گیا. اگست 2024 300 افراد ہلاک ہوئے, ان میں زیادہ تعداد طلبہ کی تھی. 5 اگست 2024 کو حسینہ واجد مستعفی ہو کر بنگلہ دیش سے ملک بدر ہو گئی اور عوام نے وزیر اعظم ہاؤس پر ہلہ بول دیا. یہ پوری صورتحال ہمارے سامنے آئی. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہنچے اور انہوں نے ایک حکومت کو ہٹایا اور اب وہاں پر ایک عبوری حکومت کا قیام